الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہوا، اس کا احسان ہوا، اس کا اکرام ہوا کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے مسلمان کے گھروں میں پیدا فرمایا۔ اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ اپنے دل کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے اور محمد رسول اللہ کا ورد کرتا ہے تو اس کا دل گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، جیسے ابھی ماں کے گود سے جنم لیا۔ جب بندہ مومن ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ کوئی نیک کام کرتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کا دل جو ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک سفید نقطہ جاری ہوتا ہے، یعنی نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرے یا نیک کام کرے تو اس کے دل میں ایک سفید نقطہ پڑ جاتا ہے، اور جیسے دوسرا کوئی نیک کام کرے تو اسی دل میں دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ مومن ایمان والا جب کوئی گناہ کرے گا تو اس کے دل میں ایک کالا یعنی سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے، اور جب وہ بندہ دوسری مرتبہ پھر گناہ کرے گا تو پھر دوسری جگہ اسی دل میں کالا نقطہ بیٹھ جاتا ہے، یعنی سیاہ نقطہ بیٹھ جاتا ہے۔ جب بندہ مومن ایسے گناہ کرتے 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 گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے تو اپنا دل کالا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں سیاہ رنگ میں بھر جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ اگر کوئی آدمی کا دل کالا ہو جائے تو اس کے سامنے حق بات کہیں تب بھی اسے کڑوا لگتا ہے۔ حق بات اگر کوئی کہیں تب بھی اسے کڑوا لگتا ہے۔ آپ بارہا سنے ہوں گے، ایک طوطا تھا، ایک آدمی کے پاس ایک طوطا تھا۔ وہ طوطا بازار میں فروخت کرنے کے لیے آیا تو ایک مالک نے اسے خرید لیا۔ جب مالک نے اسے طوطے کو خریدا تو مالک نے اسے سکھایا، کیا تعویذ یہ سکھایا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ طوطے کو سکھا دیا۔ وہ طوطے کا بھی یہی تھا کہ کلمہ بولنا۔ جب بھی باجرہ لے کر مالک طوطے کے پاس جاتا تو وہ کلمہ پڑھتا، اور کلمہ پڑھتا تو اسے باجرہ دیتا، وہ کھا لیتا۔ طوطے کو اچھا پتہ چل گیا، معلوم ہو گیا کہ میرے مالک کے سامنے کلمہ پڑھیں گے تو باجرہ دے گا، ہم کھائیں گے۔ مالک کو دل میں یقین پیدا ہو گیا، جب ایک طوطا اگر بھوک لگے گی تو کلمہ پڑھے گا
کلمہ پڑھنے سے اس کا وہ مالک خوش ہو جاتا تھا تو باجرہ اسے جا کر دے دیتا تھا۔ ایک دفعہ کا ایسا موقع آیا کہ طوطا اپنی جگہ پر تھا، گھر میں بلی آ گئی، بلی آ کر طوطے کو حملہ کر دی، طوطا خون میں لبریز ہو گیا۔ مالک بیٹھ کر دیکھتا ہی رہا کہ طوطا کیا کہے گا، اب طوطا کیا کہے گا، اس کا آخری وقت ہے نا، طوطا کیا کہے گا؟ تو طوطے کے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلنے کے بدلے چین چین کر کے آواز نکل گئی۔ تو اس طوطے سے اس مالک کو ایک حقیقت معلوم ہوئی، جب بندہ مومن دنیا میں جس چیز کا ذکر کرتا ہے آخری وقت میں اس کی اسی حالت میں موت آتی ہے۔ ایمان اگر تازہ رکھیں گے، ایمان اگر دنیا میں باقی رکھیں گے، صحیح کام کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے تو خاتمہ اسی پر ہوگا۔ صوفیان اکرام کے پاس رحمت اللہ علیہ کے پاس بہت سارے لوگ جاتے ہیں، جا کر کس وجہ سے جاتے ہیں؟ شیخ سے جا کر بیعت کرنے کے لیے۔ وجہ کیا؟ ہمارے شیخ کیسے ہی ویسا ہمیں ہو جانا، ہمیں بھی ذکر کرنا، ہمیں بھی نماز کی تلقین کرنا، ہمیں بھی نماز پابندی سے پڑھنا کر کر ہمارے شیخ کے پاس جا کر ہمیں بیعت کرتی۔ تو بیعت میں سب سے پہلے شیخ کیا فرماتی؟ ایک ہی ورد کرتی، ایک ہی ورد کرتی، کیا؟ بندہ مومن سے کہتی اے میرے بھائی سب سے پہلے آپ بیعت لینے سے پہلے کلمے کا ورد کرو، کلمے کا ورد کرو۔ جب آدمی کلمے کا ورد ہمیشہ سے کرتا 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 رہے گا تو اس کے ذہن میں اور اس کے دل میں ایمان تازہ ہوگا، ہر ہمیشہ ایمان تازہ رہے گا۔ جب آدمی کوئی چیز کرتا ہے تبھی نہ اس کے اندر اس کی دلچسپی پیدا ہوتی ہے، اس کا مزہ پیدا ہوتا ہے، اس کی لذت پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی آدمی وہ چیز نہیں کرے گا تو اس کی لذت کہاں پیدا ہوگی اس کے اندر؟ تو حضرت علی نے اسی کے لیے فرمایا جب کوئی بندہ مومن نیک کام کرتا ہے تو اس کے دل میں اجالا یعنی سفید نقطہ پڑتا ہے، اس کا دل اجالا ہو جاتا ہے یعنی سفید ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن گناہ کرتا ہے تو اس کا دل کالا ہو جاتا ہے یعنی سیاہ ہو جاتا ہے۔ جب بندہ مومن کا دل کالا ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے نہ نماز پڑھنے کا شوق ہوگا، نہ اس کے ساتھ نہ ذکر کرنے کا شوق ہوگا۔ ایمان کی دولت بڑی عظمت والی چیز ہے، اللہ نے ہمیں بھیک مانگے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ ایمان کی دولت کی وجہ سے، اس وجہ سے میں واقعہ سنانا چاہتا ہوں۔ ہمارے خلیفہ دوم جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سب جانتے ہیں حضرت عمر وہ بادشاہ تھے، وہ خلیفہ تھے، وہ امیر المومنین تھے جو 20 پر 2,50,000 30 میل مربع کے بادشاہ تھے، امیر المومنین تھے۔ اور ان کے کپڑوں میں 17 پیون لگے ہوئے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ 27 پیون لگے ہوئے تھے۔ پیون آپ جانتے ہیں جو پھٹا ہوئے کو سیاہ ہوتا ہے نا، وہ پیون آج کے زمانے میں جو جینس پینٹ میں لگے ہوئے ہیں، اس زمانے کے غریب پیون لگا کر پہنتے تھے۔ اس زمانے کے عرب جو مالک ہیں، جو پیسے والے ہیں، وہ پیون لگا کر پہنتے ہیں۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کا ان کے اندر طاقت و قوت کیسی تھی میں وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق ایک جگہ پر تشریف فرما تھے تو حضرت عمر کے سامنے حضرت عثمان بھی بیٹھے ہیں، حضرت علی بھی بیٹھے ہیں اور عبد الرحمن بن عوف بھی بیٹھے ہیں۔ تو ایک صحابی نے فرمایا اے امیر المومنین آپ کے کپڑوں میں زیادہ سے زیادہ پیون لگ رہے ہیں، آپ اگر بیت المال سے 2 چادر اٹھا لیں گے تو بہت اچھا لگے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ان کے سامنے کوئی جواب نہیں دیا اور اٹھ کر چلے گئے۔ اس کے بعد کسی کو حضرت نہ عثمان کو نہ حضرت علی کو بولنے کی مجال ہوئی۔ وہ حضرت عمر فاروق جس گلی سے حضرت عمر گزرتے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا تھا، وہ عمر
جن کے کپڑوں میں 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، 27 پیوند لگے ہوئے ہیں۔ تو جب شورا کے صحابہ نے، شورا ایک جماعت تھی اس زمانے میں، شورا کے صحابہ نے بیٹھ کر مشورہ کیا کہ ہمارے امیر المومنین کے کپڑوں میں پیوند سے زیادہ پیوند لگ گئے ہیں۔ صحابہ کو شرم محسوس ہوتی تھی کہ ہمارے امیر المومنین جہاں بیٹھتے ہیں، دوسرے سفیر دوسرے ملک سے آتے ہیں، آ کر مشورہ کرتے ہیں تو ہمارے امیر المومنین کے کپڑے پر پیوند ہیں، تو دیکھنے سے شرم محسوس ہوتی تھی۔ نہ امیر المومنین اپنی غربت سے شرم نہیں کھائے، امیر المومنین اپنی پوری زندگی میں روٹی کو پانی میں ڈبو کر کھانے سے شرم محسوس نہیں کیا، امیر المومنین اپنی پوری زندگی میں پیوند لگا کر کپڑے پہننے سے شرم محسوس نہیں کیے، اور امیر المومنین اس زمین کو چٹائی اور پتھر کو تکیہ بنا کر سونے سے شرم محسوس نہیں کی۔ تو شورا کے صحابہ نے مشورہ کیا کہ امیر المومنین کو کس طریقے سے بتایا جائے، کس طریقے سے منایا جائے، کس طریقے سے بولا جائے۔ تو حضرت پورے شورا کے صحابہ نے ایک مشورہ کیا کہ ہم تو حضرت امیر المومنین کے سامنے جا کر بولنے کی ہماری مجال نہیں ہے، ہم ایک کام کریں گے، حضرت حفصہ کے گھر کو جائیں گے۔ حضرت حفصہ وہ ہیں جو امت کی ماں ہیں، ایک طرف سے حضرت عمر کی بیٹی اور دوسری طرف سے امت کی ماں ہیں۔ سارے شورا کے صحابہ حضرت حفصہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت حفصہ سے فرمایا، اے اماں جان، ہم کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ امیر المومنین کے قمیص پر، امیر المومنین کے کپڑے پر یعنی قمیص پر 17 سے زائد پیوند لگے ہوئے ہیں، آپ ان کو تھوڑا فرما دیجئے، آپ ان کو بول دیجئے بیت المال سے 2 کپڑا 2 چادر لے لیجئے۔ ایک اتفاقاً ایسا موقع آیا کہ امیر المومنین حضرت حفصہ کے گھر چلے گئے، تو حضرت حفصہ باپ کے وجہ سے استقبال کیا اور امیر المومنین کے ذریعے سے استقبال کیا اور بٹھائے، گھر میں جو چیز تھی اس کے سامنے تشریف لے کر گئے اور پیش کیا۔ تو حضرت حفصہ نے فرمایا امیر المومنین سے، اے ابا جان، اے امیر المومنین، آپ کے کپڑے بہت پیوند لگ رہے ہیں، بیت المال سے 2 قمیص آپ اٹھا لیجیے، یعنی 2 چادر آپ اٹھا لیجیے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حفصہ، اے بیٹی حفصہ، ابھی تو کپڑا اتنا موجود ہے کہ میں سطر چھپا سکوں، ابھی تو کپڑا اتنا باقی ہے کہ میں اسے پہن سکوں، ایسا نہیں کہ اس کپڑے کو میں نکال کر پھینک دوں۔ اتنا کہہ کر چلے گئے۔ اتفاقاً سے دوسرے دن جمعہ تھا، جمعے کا موقع آیا تو امیر المومنین ممبر پر تشریف لے گئے اور تشریف لے کر جا کر کہے، اے میرے بھائیوں، اے میرے بھائیوں، کپڑے کو دیکھ کر شرم مت کھاؤ، اپنی روٹی کو دیکھ کر شرم مت کھاؤ، ہم ذلیل تھے، ہم ذلیل و خوار تھے، اللہ نے ہمیں ایمان جیسی دولت دے کر ہمیں عظمت والا بنایا، ہمیں شان والا بنایا، ہمیں قوت والا بنایا، ہمیں طاقت والا بنایا۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ زندگی چند سالوں کی زندگی ہے، یہ زندگی تو گزر جائے گی، اصل زندگی تو مرنے کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے منبر پر تشریف لے کر جا کر کہا، اے میرے بھائیوں، ایمان جیسی دولت ہمیں ملی ہے، ہم اس کی قدر کرنی چاہیے، ہم اس کی قدر و منزلت کو پہچاننی چاہیے۔ میرے بھائیوں، آج ہم ایمان والی زندگی کو بھول کر زندگی گزار چکے، آج ہماری زبانوں میں جھوٹ کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں نکلتی، ہماری زبانوں میں گالی کے علاوہ کوئی اور نہیں نکلتا، نماز کا ہمارے اندر شوق نہیں، ذکر کا ہمارے اندر شوق نہیں، تلاوت کا ہمارے اندر شوق نہیں۔ ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے تلاوت کی وجہ سے، ایک مولوی صاحب تھے، ایک مسجد کے امام صاحب تھے، تو ایک آدمی کو بہت، ایک گھر میں میاں بیوی کو بہت شوق تھا کہ اب ہمارے امام صاحب کو گھر میں دعوت دیں، گھر میں دعوت دیں، بلائیں حضرت کو، بلا کر دعوت کھلائیں۔ اتفاقاً ایسا ہوا کہ حضرت کو دعوت کو بلائے، حضرت دوپہر کے وقت آ گئے، آ کر دعوت کھانے بیٹھے دسترخوان میں، اوپر اپنی جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں اکثر آپ دیکھے ہوں گے الماری کے اوپر یا کوئی چیزوں کے اوپر پیسے رکھتے ہیں، پیسے رکھتے ہیں۔ تو اتفاقاً حضرت پلیٹ میں کھانا کھانے ہوتے، اچانک سے پیسے اڑ کر آ کر حضرت کی برتن میں پڑے، برتن کے سامنے پیسے پڑے۔ تو حضرت کے سامنے پڑ گئے تو پیسے کیسا کچھ نہیں ہوتا،
مہمان گھر میں آ کر تھے، کیسا کچھ نہیں ہوتا، حضرت کے سامنے جو پیسے پڑ گئے، میاں بیوی دو جنے دیکھ کر چھوڑ دے، حضرت چھوڑ کو چلے آتی، اس وجہ سے چھوڑ دے۔ حضرت چلے بھی گئے، جا کر ان کی بیوی دسترخوان میں دیکھی تو پیسے نہیں ہیں، پیسے نہیں ہیں، حضرت کھانا بھی کھا لیے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو سمجھنے والے نے کیا کیا سمجھا، حضرت چوری کرنے کو چلے گئے، کھانا بھی کھا لیے، چوری بھی کرنے چلے گئے، تو میاں بیوی میں جھگڑا پیدا ہوا۔ حضرت کی اتنی عزت تھی ہمارے دل میں، حضرت کو میں یہ سمجھتے تھے، اس کے بعد ہمیں دعوت دی ہے، لیکن حضرت کیا کرے، پیسے کھانے کو چلے گئے، پیسے کھانے کو چلے گئے۔ اتفاقاً کبھی بھی وہ آدمی گھر میں جھگڑا ہو گیا تھا تو کبھی بھی وہ آدمی آتا، مسجد میں آتا، حضرت کے پیچھے نماز پڑھتا، ایسے ہی سلام نہ پیام نہ مسامحہ، ایسے ہی چلے آتا تھا۔ 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گیا، دعوت کچھ بلایا نہیں حضرت، حضرت بھی پریشان تھے، کیا یہ آدمی دعوت کو بلاتا تھا، بلانا ہی چھوڑ دے لینا، مہینہ دعوت کو بلاتا تھا، ایک دن خاص کر کو بلانا چھوڑ دے لینا ہی۔ ایک دن کیا ہوا، اتفاقاً مل گیا آدمی، پوچھے کیا بھائی کیا ماجرا، آپ کے گھر میں سے کھانا تو اور میں دعوت کچھ بلانا چھوڑ دے لینا، بلانا چھوڑ دے لینا۔ حضرت کو آدمی کہنے لگا، جب سے آپ کو دعوت کو ہمیں بلانا چھوڑ ڈالے، اس وقت ہمارے گھر میں جس دن بلائے تھے اس دن ہمارے گھر میں بہت بڑا جھگڑا ہوا۔ اس بات کا جھگڑا بھائی، ہماری عورت گھر میں الماری کے اوپر پیسے رکھو تھی، وہ پیسے دسترخوان پا کر گر گئے، وہ پیسے اس کے بعد سے نہیں تھے، ہمیں اس سے کہ آپ اٹھا کر چلے گئے۔ تو حضرت نے کچھ نہیں کہا، اجازت مانگی کہ آپ مجھے اپنے گھر کو لے کر جائیں مجھے اپنے گھر کو۔ تو اس وقت حضرت نے اس آدمی کے گھر کو گئے، جا کر سب سے پہلے جہاں سے پیسے اڑ کر آئے تھے اس جگہ کو دیکھا، اس جگہ الماری پر پیسے تھے اور قرآن تھا، 2 چیزیں تھے، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں تھی۔ تو حضرت نے کیا کیا تھا اس وقت، اگر میں پردہ نشین عورتوں کو یہ پیسہ اٹھا کر دوں تو آنکھوں کا گناہ ہوگا، اس وجہ سے حضرت نے کیا کیا تھا، اس قرآن کو اٹھا کر، قرآن کے الف لام میم جو سورہ پہلا سورہ ہے اس صفحے میں وہ پیسے کو رکھ دیے تھے۔ حضرت نے 2 سال 3 سال پہلے وہ پیسے کو الف لام میم کے صفحے میں رکھ دیے تھے، رکھ کر آ گئے تھے دعوت کے بعد۔ اس کے بعد سے اب تک خالی میاں بیوی میں جھگڑا ہی ہو رہا ہے حضرت کو لے کر، حضرت آئے تھے دعوت میں تھے، پیسوں کھانے کو چلے گئے۔ یہ نوبت ہمارے گھروں میں ہے۔ حضرت اس وقت فرمایا، میں قرآن کے پہلے صفحے میں ہی رکھا تھا یہ پیسے، لیکن آج تک تم نے 2 سال ہو گیا قرآن کھول کر پڑھنے کی نصیب نہیں ہوئی۔ اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن خالی دیکھنے کے لیے، شو کے لیے، فیشن کے لیے قرآن موجود ہے تو ہے، پڑھنے کے واسطے نہیں، تلاوت کرنے کے واسطے نہیں۔ ایمان جیسا تازہ کیا اس کیسا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کی صحیح عظمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں پر ایمان کی تازگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔